الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اس آیت کریمہ میں جن 3 چیزوں سے روکا گیا ہے ان میں سے پہلی چیز فحشا تھی کہ جس کے متعلق گزشتہ مجلس کے اندر بات ہو چکی ہے۔ آج کی اس مجلس کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ منکر ہے، تو اس سلسلے میں کچھ بات عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، عام طور پر ہمارے کانوں کے اندر یہ آواز آتی رہتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو۔ تو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ معروف کسے کہتے ہیں، منکر کسے کہتے ہیں۔ مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر یہ تعریف کی ہے کہ معروف کہا جاتا ہے ہر وہ نیکیوں کو اور ہر بھلائیوں کو جس کو دین اسلام نے حکم دیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ معروف کہتے ہیں۔ دوسری تعریف مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ نیکیاں جو ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں پھیلائی ہے، وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ معروف ہے۔ تیسری تفسیر مفسرین نے یہ نقل فرمائی ہے کہ شریعت کی نظر کے اندر جو کام اور جو بات اچھی ہو تو وہ معروف ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چوتھی تفسیر مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کے مطابق جو بھی کام اور جو بھی بات ہوگی وہ کیا ہوگی بھائی؟ معروف ہے۔ اور پانچویں تفسیر مفسرین نے بیان فرمائی کہ تمام طاعت اور تمام عبادات یہ سب کے سب کیا ہے؟ معروف ہے۔ اب دیکھیے، قرآن کریم نے یہاں پر نہ جائز کا لفظ لایا ہے، نہ واجب کا لفظ لائے، بلکہ فرمایا معروف کا لفظ لائے۔ کس کا لفظ لائے؟ معروف۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ معروف کا عام بول چال میں معروف کسے کہتے ہیں؟ عام بول چال کے اندر معروف کہا جاتا ہے جانی پہچانی چیز کو۔ اسی لیے جو شخص جانا پہچانا ہوتا ہے اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ معروف شخص ہے، پہچانا ہوا شخص ہے۔ تو پتہ چلا اچھی باتوں کا حکم کرنا یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جو امت کے اندر جانی پہچانی ہے اور لوگ سارے کے سارے یہ جان رہے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے۔ یہ کام کیسا ہے بھائی؟ اچھا ہے۔ تو یہ تو معروف کی تعریف ہوئی۔ اب مجھے اصل بات کرنی ہے منکر کے بارے میں۔ تو اب منکر کسے کہتے ہیں؟ تو کہ شریعت کی نظر کے اندر جو چیز اور جو کام برا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منکر۔ ایک تعریف۔ دوسری تعریف منکر کی یہ ہے کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہو کہ یہ کام ناجائز ہے، حرام ہے، تو یہ کیا ہے؟ منکر ہے۔ تیسری تعریف، ہر وہ بات اور ہر وہ کام جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو کیا ہے؟ منکر ہے۔ اسی طریقے سے سارے گناہ اور ساری برائیاں یہ سب کیا ہے؟ منکر ہے۔ اور منکر کے ایک تعریف یہ ہے کہ
اس کے اندر کفر بھی آ گیا، شرک، بدعات، رسومات، کبر، غرور، سود خوری، جوا، یعنی کہ ہر ظاہری اور باطنی، عملی اور اخلاقی کام جو برا ہو وہ سارے کے سارے کام کیا ہے بھائی؟ منکر۔ تو اس آیت کریمہ میں کس سے روکا گیا ہے؟ فحشا اور منکر سے۔ پتہ چلا کہ ان سارے کاموں سے کیا شریعت نے ہمیں روکا ہے۔ تو یہ کتنی جامع آیت ہوئی، ایک ہی جملے میں قرآن کریم نے کتنی برائیوں سے ہمیں روک دیا ہے نا بھائی، ساری برائیوں سے ہمیں روک دیا۔ اب ذرا دیکھو حدیث کا خلاصہ ہے، کیا خلاصہ ہے کہ جب منکر پھیل جائے، یعنی زنا پھیل جائے، سود پھیل جائے، شراب پھیل جائے، جوا پھیل جائے اور اس کو روکنے والا کوئی نہ ہو، روکنے والا کوئی نہ ہو، تو اللہ کا عذاب عام آتا ہے، اس عذاب میں پھر کوئی بچتا نہیں۔ اب ہم خود ہی فیصلہ کر لیں، ابھی جو معاشرہ ہمارا چل رہا ہے اور جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ معاشرے کا کیا حال ہے۔ اس لیے ترمذی شریف کی روایت کا خلاصہ یہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف یعنی اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ جو عذاب گنہگاروں پر آئے گا تو اس عذاب سے نیک لوگ بھی بچ سکیں گے نہیں، اور اگر اس وقت تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعا بھی قبول ہوگی نہیں، تمہاری دعا بھی کیا ہوگی بھائی؟ قبول ہوگی نہیں۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ یہ منکرات سے اپنے آپ کو بچانا، اور دوسرا ہے کہ جو لوگ منکرات میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، اس کو بھی روکنا، یہ کیا ہے بھائی؟ ہماری ذمہ داری۔ کیا ہم ایک اپنے گھر کے بڑے ذمہ دار ہو کر ہم یہ عمل کر رہے ہیں؟ کبھی ہم سوچے تو صحیح کہ میں اپنے گھر کا ایک ذمہ دار ہوں، میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خود اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں۔ میرے گھر کے اندر میری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، میری اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے، یا میری اولاد یا میری بیوی یا میرا شوہر گناہوں میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، تو میں نے روکنے کی کتنی فکر کی؟ یہ تو ہماری کیا ہے بھائی؟ ذمہ داری ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کون کرے گا؟ تو کہ وہ خود بھی جاننے والا ہو کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ برا کام۔ جس آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ اچھا کام کیا ہے اور برا کام کیا ہے، تو وہ تو اچھائی پھیلانے کے بجائے برائی کو پھیلائے گا۔ اچھے کاموں کے بارے میں یہ کہے گا کہ یہ برا ہے، برے کاموں کے بارے میں کہے گا کہ یہ اچھا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو تو سب سے پہلے یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ اچھی باتوں کا جاننے والا بنے کہ کون کون سے کام اچھے ہیں اور کون کون سے کام برے ہیں، تاکہ ان کاموں کو کرے اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ اسی لیے آج جو امت کے اندر جو فساد برپا ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے، علم نہ ہونے کی بنا پر مقرر بن گئے، ممبر پر بیٹھ گئے، محراب پر کھڑے ہو گئے، اسٹیج پر آ گئے، علم نہیں ہے کیا اچھی چیز ہے کیا بری چیز ہے۔ تو آج برائیوں کو اچھائیاں کہہ کر پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے امت کے اندر کیا پھیل رہا ہے؟ فساد۔ اس لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے ہمیں کہ کون سا کام اچھا ہے کون سا کام برا ہے، اس کے بعد برے کام سے اپنے آپ کو بھی بچائے اور لوگوں کو بھی بچانے کی فکر کرے۔ اب ذرا دیکھیں اس کام کی اہمیت کو سمجھے، کتنا اہم کام ہے منکرات سے روکنے کا۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تین کام کیے، اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب ذرا دیکھو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کاموں کو آپ دیکھیں تو ایمان تو اصل چیز ہے
لیکن ایمان کو بعد میں بیان کیا، اور اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں کے روکنے کو پہلے بیان کیا۔ اور یہ قرآن کریم کا خاص انداز ہے۔ قرآن کریم جب کسی بات کی اہمیت لوگوں کے اندر بٹھانا مقصود ہوتا ہے تو اس کو پہلے بیان کرتا ہے، اور جو بات اہم ہوتی ہے اور لوگوں کے درمیان میں مشہور ہوتی ہے کہ یہ بات اہم ہے، قرآن کریم اس کو بعد میں بیان کرتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ایمان ایک اونچی چیز ہے، اس کے بغیر تو سب کچھ بیکار ہے، تو ایمان کا تذکرہ بعد میں لائے، لیکن اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں کے روکنے کا تذکرہ پہلے لائے، تاکہ امت کے دلوں کے اندر اور لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت ہی بڑا کام ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت ہی بڑا کام ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے کہ کسی کو برائیوں سے روکنا، کسی کو اچھے کام کا حکم کرنا، یہ بھی اس امت کی کیا ہے؟ خصوصیت ہے۔ اگلی امت یہ کام کرتی تھی لیکن ناقص تھا۔ ناقص کا معنی سمجھتے ہو؟ مکمل نہیں تھا، اس بنا پر کہ اگلی امت کے نزدیک صرف دو ہی چیز تھے۔ اگر کوئی آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا تھا تو وہ دو، کس طریقے سے؟ ایک اپنی سوچ اور فکر سے، اور ایک زبان سے۔ یعنی اگر کسی آدمی کو برائی میں مبتلا دیکھتے تو یہ لوگ سوچ کر یہ کہتے تھے کہ یہ کام برا کر رہا ہے، ایک، پھر زبان سے اس کو کہہ دیتے تھے کہ بھئی اس کام سے رک جا، اس کام سے رک جا، اور اچھی باتوں کا حکم کرتے تھے۔ یہ دو درجے ہی تھے، اس لیے کام کیا تھا؟ ادھورا تھا یہ کام۔ لیکن اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کام کی تکمیل ہو گئی۔ اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں کا روکنا کس طریقے سے؟ تو میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مشہور و معروف ہے، کہ اگر تم کسی آدمی کو برائی میں مبتلا دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔ حدیث کے الفاظ پر غور کرے، پہلا ہی جملہ، پہلا کام اپنے ہاتھ سے روکو۔ سمجھ میں آئی بات؟ گھر کے اندر بیٹا کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو ناجائز ہے، حرام ہے، تو ہاتھ سے روک دے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری؟ ہاتھ سے روکو۔ پھر دوسرا درجہ فرمایا فَبِلِسَانِ، کیا کہا؟ کہ زبان سے روکو، اور تیسرے میں یہ کہا کہ قلبی، کہ دل کے اندر برا جانو، لیکن آخر میں کہہ دیا کہ ذالک ضعف الایمان۔ اگر کوئی آدمی کہیں برائی ہو رہی ہے اور اس برائی کے بارے میں دل میں یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت برا کام کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کا ایمان بہت، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ پہلا درجہ تو کیا ہے بھائی؟ اب ہم کون سے اسٹیپ میں ہم خود فیصلہ کر رہے ہیں؟ ہم ہاتھ سے روکتے ہیں، چھوڑو، زبان سے روک رہے ہیں، اور زبان کو بھی دل میں برا جانا نہیں۔ آج تو لوگ برائی کر رہے ہیں تو ہم دل سے بھی برا نہیں جان رہے، حالانکہ دل سے برا جاننا یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ تو آج تو گناہوں کی نحوست اور گناہ اتنے عام ہو گئے کہ آج لوگ گناہ کو بھی گناہ سمجھ نہیں رہے ہیں، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس پر کوئی دل کے اندر بھی برا سمجھ نہیں رہا ہے۔ تو اب ہمارا ایمان کا کیا حال ہے؟ ہم خود فیصلہ کر لیں۔ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ ہم خود فیصلہ کر لیں۔ تو حدیث میں ہے فَلْيُغَيِّرْهُ، تبدیل کر دے۔ تبدیل کا مطلب کیا؟ کہ اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے تو اس کو نمازی بنا دے، یہ تبدیلی آ گئی۔ یہ کیا آ گئی؟ ایسا نہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ آپ نے کام کر دیا، اس کو حکم کر دیا اچھی بات کا، لیکن آپ کی محنت کا معیار یہاں پر نہیں رکنا چاہیے۔ آپ کی محنت کا معیار رکنا ہے کہ جب تک وہ نمازی نہ بن جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو تعریف پیش کی تھی نا، تعریف میں کلمہ کہا تھا کہ جو شریعت کی نظر کے اندر جو چیز بری ہو وہ کیا ہے؟ دیکھو، اس لیے وہ جو شریعت کی نظر میں اچھی ہو وہ کیا ہے؟ معروف ہے۔ اب ذرا دیکھو، آپ شریعت کی قید اس لیے لگائی
کہ ہر بات میں شریعت کو معیار بنایا جائے. کیوں معیار بنایا جائے؟ کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے کام ایسے ہیں کہ بعض لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں, بعض لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. تو اگر لوگوں کی عقل پر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو اختلاف ہوتا. بعض لوگ کہتے کہ اچھا کام ہے, بعض لوگ کہتے برا کام ہے. اس لیے ہمارا معیار کیا ہے؟ شریعت. شریعت نے جو کہا کہ یہ کام اچھا ہے تو اسے کرنا ہے, شریعت نے جو کہا کہ یہ کام برا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے. اب ذرا دیکھو, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے, حج کا مہینہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ آیت کریمہ تلاوت فرمانے کے بعد حضرت عمر فرمانے لگے, اے لوگو, تم خیر امت میں داخل ہونا چاہتے ہو کہ ہم شامل ہو جائیں اچھی امت میں, جس کو قرآن نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو, تو تم بہترین امت میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تمہیں یہ 3 کام کرنے ہوں گے. اچھی باتوں کا حکم کرنا ہوگا, بری باتوں سے روکنا ہوگا, اور اللہ پر ایمان لانا ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ تب تم خیر امت میں کیا ہوں گے بھائی؟ داخل ہوں گے. اس سے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے خلاصے کے اندر ایک بات نقل فرمائی, بہت مختصر اور جامع, کہ انسان اپنے آپ کو بھی نیک بنائے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی فکر. صرف اپنی ذات کی اصلاح کافی. ہاں, گھر کے اندر خود میں سنور جاؤں, میں نمازی بن جاؤں اور میں سب کچھ کرنے والا بن جاؤں, نہ بیوی کی طرف میری نظر ہے نہ میرے بچوں کی طرف میری نظر ہے, مشکل ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری پوری ہوتی نہیں ہے. اب ذرا دیکھیں کہ اگر ہم گھر کے اندر اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو نمازوں کا حکم کریں گے تو ہم خود نماز کے پابند, کیونکہ ہمیں بھی ہوگا نا کہ ہم گھر میں حکم کرتے ہیں اور عمل خود نہیں کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم خود کیا ہو جائیں گے؟ پابند. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے بھی اس بات پر, یعنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا اس آیت کریمہ کے ایک اور لفظ پر ہم چلتے ہیں. قرآن کریم نے یہاں یہ فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. کیا کہا؟ ناس. ناس مانے لوگ, اور یہ ناس کا لفظ جو بنا ہے نا, وہ نون واو سین سے بنا ہے, نوس. اور نوس کہتے ہیں ہمارے عام مفہوم کے اندر بے چینی کو. کس کو کہتے ہیں؟ بے چینی کو. اب ذرا دیکھو, اس جملے کو ذہن میں بٹھا کر آپ آگے دیکھو کہ یہ بے چینی ہونی چاہیے, یعنی کہ اگر میرے گھر کے افراد نماز نہیں پڑھتے تو میں بے چین ہو جانا چاہوں. سمجھ میں آئی بات؟ میرا بچہ جوا کھیلتا ہے تو میں بے چین ہو جاؤں, میرا بچہ شراب پی رہا ہے تو میں بے چین بن جاؤں, مجھے چین نہ آئے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے مطلب. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ بے چین رہتے تھے, آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے. کون؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں غمگین رہتے تھے؟ یہی امت کا تو غم تھا کہ یہ امت اللہ کو پہچاننے والی بن جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے اور جہنم سے بچ جائے. آج ہم بھی غمگین رہتے ہیں, ہم بھی بے چین رہتے ہیں, لیکن ہماری بے چینی اور ہمارا غم کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں, ہے نا؟ دنیا دنیا, میرے بچے کا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا, میرے گھر خرچ کس طریقے سے چلیں گے. ہماری بے چینی اور ہمارا غم کا معیار اور صرف دنیا 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 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور بے چینی کیا تھی؟ کہ امت جہنم سے بچ کر جنت والے راستے پر. تو یہ ہے بے چینی. اس لیے میں نے اس سے پہلے غالباً سنایا نہیں, آپ کو مجھے پتہ نہیں ہے یا آپ کے سامنے یہ بات آئی یا نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. میں آپ سے عرض کر دوں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت و تبلیغ کے بانی ہے, یعنی اس کام کو شروع جو کیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, ابھی نکاح ہوا تھا اور پہلی ہی رات تھی. کیا ہوا؟ پہلی ہی رات تھی. اپنی بیوی سے کہنے لگے مصلی بچھاؤ, آج تک امت کے غم میں رونے والی 2 آنکھیں تھی, آج سے 4 آنکھیں ہو جائے گی. کتنی آنکھیں ہوگی؟
اسی لیے شیخ زکریا رحمتullah علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر دو بڑے آدمی کو جتنے روتے ہوئے دیکھے ہیں ایسے کسی کو نہیں دیکھے، ایک میرے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی کو، اور ایک شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمتullah علیہ کو، کہ وہ رات کے آخری حصے میں اس قدر روتے تھے کہ ان کے رونے کی وجہ سے میرے جیسا جو کس کو کہتے ہیں نا گہری نیند والا بھی اٹھ جایا کرتا تھا، کس قدر روتے تھے۔ شیخ الہند رحمتullah علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمتullah علیہ کے بارے میں تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت مولانا ازہر صاحب جب ڈھابیل کے مدرسے میں آئے تو ممبر پر بیٹھ کر یہ کہا کہ شیخ مدنی جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو میں ان کے قریب کے اندر نیپکن کر دیتا تھا، یعنی چھوٹا سا رومال کر دیتا تھا، ان کے قریب رکھ دیتا۔ آپ اتنے روتے تھے اس امت کی غم کے اندر کہ یہ تولیہ بھیگ جاتا تھا، اور صبح میں ہم نچوڑتے تھے تو ٹپکے پانی ٹپکتا تھا اس سے، اس قدر روتے تھے۔ آج ہم اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہم اتنا نہیں۔ تو یہ ہے امت کا غم۔ اسی لیے ایک کیا کہتے ہیں، ایک روسی جاسوس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جاسوسی کے غرض سے میرے آقا کے اصحاب میں گھسا تھا، داخل ہوا تھا اور جاسوسی لینے کے لیے آیا وہ جاسوسی کر رہا تھا، لیکن کیا دیکھ رہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل کہ وَبِاللَّيْلِ رُهْبَانًا، وہ جب واپس لوٹا اپنے شہر، اپنے بادشاہ کے پاس، تو کیا کہنے لگا؟ میں نے محمد کے اصحاب کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، وَبِاللَّيْلِ رُهْبَانًا، وہ تو رات کو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، ہاں، وَبِالنَّهَارِ فُرْسَانًا، اور فرمایا کہ دین پر گھوڑے پر سوار ہو کر اعلائے کلمت اللہ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ وَلَوْ سَرَقَ، اور اگر ان میں سے ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرتا ہے یا ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کر دیا جاتا ہے، اور بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں انصاف قائم ہے۔ کیا قائم ہے؟ تو دیکھو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ صحابہ کی صفت تھی۔ کام اس وقت بنے گا کہ جب امت راتوں کو رونے والی بنے گی، کام اس وقت بنے گا کہ جب امت دین کے اندر برائیوں سے روکنے والی بنے گی، تب یہ کام بن سکتا ہے۔ لیکن یہ ہم سب کی کمزوری، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم دین کے اندر تو یہ محنتیں کر رہے ہیں برائیوں سے روکنے کی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہمارا راتوں کا رونا ختم ہو گیا، ہمارا راتوں کا رونا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اسی لیے حضرت مولانا محمود حسن صاحب نور اللہ مرکزہ کے پاس دیوبند کی چھتا والی مسجد کے اندر ایک کلیکٹر صاحب آئے جو مظفر نگر کے بڑے کلیکٹر تھے۔ یہ واقعہ بڑا عجیب ہے، سننے کے قابل ہے، پھر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے کلیکٹر صاحب تشریف لائے اور کہا حضرت میں کلیکٹر ہوں۔ کیا کہا؟ میں کلیکٹر ہوں، آپ دعا فرما دیجئے اللہ مجھے اور ترقی نصیب فرمائے۔ تو حضرت اللہ والوں کی نگاہ بڑی اللہ والی ہوتی، ان کی باتیں بھی بڑی اللہ والی ہوتی۔ کیا کہا کہ دیکھو کلیکٹر صاحب، ایک ہے آپ کی فضیلت کہ آپ کلیکٹر ہیں، آپ کلیکٹر ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ ایک ہے آپ کی سہولت کہ اس پر آپ کو سہولتیں ملی ہے۔ کیا سہولتیں ملی؟ تو کہ آپ کو لال بتی والی گاڑی ملی ہے، آپ کو سرکاری بنگلہ ملا ہے، آپ کو ایئر کنڈیشن آفس ملی ہے، آپ کو ایک بڑا عملہ ملا، عملہ کا معنی کہ اسٹاف ملا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کام لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ یعنی یہ آپ کی فضیلت، یہ آپ کی سہولت، اور سہولت کے بعد آپ کے اوپر حکومت نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے۔ کیا ذمہ داری ڈالی ہے؟ آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ حکومت نے ڈالی ہے۔ تو حضرت نے کیا کلمہ کہا کہ آپ اپنی فضیلت کے ساتھ ساتھ جو حکومت نے آپ کو سہولتیں دی ہے، اس سہولت کو جائز طریقے سے استعمال کر کے، جائز طریقے سے استعمال کر کے حکومت نے جو تم پر ذمہ داری ڈالی ہے اس ذمہ داری کو پورا ادا کرو گے تو اللہ تم کو ترقیات سے نوازے گا، اللہ تمہیں ترقیات سے نوازے گا۔ اب دیکھو یہ کتنی بہترین
नसीहत थी, एक मामूली जुमले में समझा दिया सब। अब उससे हमें क्या सबक लेना है? तो एक है हमारी फजीलत। इस उम्मत की फजीलत क्या है? तो कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो बेहतरीन उम्मत हमारी क्या है? फजीलत। सहूलतें क्या है? तो मैं सहूलतें शुमार कराना चाहूं तो न जाने कहीं जुमा निकल सकते हैं। सिर्फ एक सहूलत सुनाता हूं कि इस उम्मत को अल्लाह ने क्या सहूलत दी है। बड़ी सहूलत में से एक सहूलत समझ लो कि अगली उम्मत में जब कोई आदमी गुनाह करता था तो दरवाजे पर लिख दिया जाता था कि आज रात को फूला आदमी ने फूला गुनाह किया है। लेकिन इस उम्मत की सहूलत यह है कि गुनाह पर गुनाह किया जा रहा है, लेकिन कभी दरवाजे पर लिखा हुआ मिलेगा। अल्लाह ने सत्तारी का पर्दा कर दिया है। अगर हमारे गुनाहों को दरवाजे पर लिख लिए जाते तो ये 5 फीट का दरवाजा तो नाकाफी होता है, शायद लाल किले का गेट भी कम पड़ता ना। लेकिन ये अल्लाह का सत्तारे का मामला है। किसका मामला है? तो ये इस उम्मत को अल्लाह तबारक व ताला ने सहूलत दी। फजीलत क्या? कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। सहूलत क्या? हम तुम्हारे गुनाहों को छुपाएंगे, सत्तारे का मामला करेंगे, तुम पक्की व सच्ची तौबा कर लो, है ना। वरना हम ये जो लोग यहां बैठे हैं वो सब जानते हैं कि हमने क्या गुल खिलाया है ना। हर आदमी अपना अपना जानता है ना भाई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये सहूलत है। पहली फजीलत कुंतुम खैरा उम्मतिन, सहूलत बहुत सारी, लेकिन जिम्मेदारी क्या है? तो कुरान ने कहा तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो मुनकरात हो रहे हैं, तुम्हारे मुआशरे में जीना हो रहा है, इस जीना को रोको। तुम्हारे मुआशरे में शराब तुम्हारा नौजवान पी रहा है, रोको। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जुआ खेला जा रहा है अलल ऐलान, इसको रोको। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी। शादी ब्याह के मौके पर जो खुराफात हो रहे हैं और इसी तरीके से दिन ब दिन जो बिदआत फैल रहे हैं, नई नई तरीके से बिदअतें वजूद के अंदर आ रही है ना। मुहर्रम का महीना ले लो, ईद मिलाद का महीना ले लो, और कोई महीना ले लो, ये बिदआतें जो फैल रही है, इस रोकने की जिम्मेदारी क्या है? तुम्हारी है। तअमुरून, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम इस जिम्मेदारी को अदा करोगे तो हमने जो तुम्हें फजीलत अदा फरमाई है उसके साथ जो सहूलतें दी है, इस सहूलत के साथ इस जिम्मेदारी को तुम अदा करोगे तो अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें भी कामयाब कर देंगे। क्या करेंगे? हम तुम्हें भी। और ये तो उलमा जानते हैं कि ये तीनों सेगे मुजारे के हैं। किसके हैं? तअमुरून, तनहौन, तुमिनून। और मुजारे के जो सोगे होते हैं ना, उसमें इस्तिमरार होता है। ये ग्रामर की बात है, आप नहीं समझेंगे। सिर्फ इतना समझ लो कि कुरान करीम मुजारे के सेगे लाकर इशारा कर दिया कि ये अच्छी बातों का हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना, ये तुम्हारे जिंदगी भर करते रहना है। कब से? मौत तक ये काम तुम्हें करते रहना पड़ेगा। तब तुम खैर उम्मत के अंदर क्या होगे भाई? और उस पर अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें कामयाबी नसीब फरमाएगा। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, है ना। और उसके बाद कुरान ने फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून का, मुफलिहून का, हाँ मुफलिहून का, कि यही लोग क्या है? कामयाब है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। तो इस आयत करीमा में मुनकर से रोकने का हुक्म है। और मुनकर किसे कहते हैं मैंने तारीफ आप हजरात के सामने पेश कर दी। शरीयत की नज़र के अंदर जो भी बुरी चीज़ है वो क्या है भाई? जो भी बुरा काम, बुरी बात, ये सारा का सारा मुनकर है। इससे अपने आप को भी बचाए और लोगों को भी बचाने की फिक्र करे। कहीं सही बात को अल्लाह कबूल फरमाए, हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक